اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر، اس کے بعد فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالی صورت کا خلاصہ اور رکوع کا خلاصہ وہ انشاءاللہ علیحدہ ہوگا۔ سورتن، یہ صورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انزلناہا، ہا ضمیر راجع بسوئی صورت ہے۔ وفرضناہا، اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔ وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کی ہے، فیہا اس صورت میں، آیات بینات، صاف صاف آیتیں، واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس تم کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں دونوں کے متعلق، بہما، دونوں کے متعلق، رافت، شفقت اور نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے حکم کے بارے میں، ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے موقع پر، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں کا، الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہیں نکاح کرتا، الا زانیتن، مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکتن، یا شرک کرنے والی ہے، والزانیت، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے، لا ینکحوہا، نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ، الا زان، مگر زانی مرد، او مشرکن، یا مشرک، وحرم ذالک، اور حرام قرار دیا گیا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، والذین، اور وہ لوگ، یرمونا، رمیے پھینکنے کو کہتے ہیں، مارنے کو، مراد یہاں جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، پاکیزہ عورتوں پر، ثم لم یاتو، پھر وہ نہیں لاتے، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، پس مارو تم ان کو، 80 جلدتن، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ نافرمان ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، جو 5 آیتیں ہیں۔ سورۃ نور کی وجہ تسمیہ، اس سورت کا نام نور ہے، 4 رکوع کے بعد آئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بس اس لفظ نور کی وجہ سے اس کا نام سورۃ نور رکھا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، 101 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس کے 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس میں سخت
احکامات بیان ہوئے ہیں، خصوصاً جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے تو بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع صورت ہی میں فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ فرضناہا، اور اس کے احکام بھی ہم نے فرض کیے ہیں، وہ انزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس صورت میں نازل کی ہے آیتیں صاف صاف۔ دیکھو کتنے واضح الفاظ ہیں کہ یہ صورت ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں، جن کی تشریح اور ان میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے دین لوگ ان احکام سے چیختے چلاتے ہیں، ترمیم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ترمیم کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام بھی ہم نے نازل کیے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، پس مارو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ یہ حکم ان کے متعلق ہے جو شادی شدہ نہ ہو۔ ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں رافت، شفقت اور نرمی، فی دین اللہ، اللہ کی دین کے بارے میں کوئی نرمی اور شفقت نہ کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی والیوم الآخر، اور آخرت کی دین پر ایمان لاتے ہو تو بالکل نہیں، نرمی نہیں کرنی۔ رجم کرنے کا ثبوت یعنی سنگسار کرنے کا ثبوت، آغاچے پکھانو باندھے بیولی، زانی یا زناکارہ۔ باقی رہا شادی شدہ کا حکم، تو اس کے متعلق متواتر احادیث اور اجماع امت ہے۔ ان کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی جن کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ بعض آیت ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم ان کا باقی ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت تو منسوخ نہیں ہے لیکن حکم منسوخ ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو پہلے نازل ہو چکی تھی، پھر ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو یہاں رجم کے متعلق جو ہے، پہلے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو ان کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی تھی لیکن حکم اب بھی ان کا باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور متواتر احادیث سے ثابت ہیں، اور امت کا اجماع بھی ہے، صحابہ کرام کا اجماع بھی اس پر ہے، اور اس کے بعد امت میں آنے والے جتنی بھی علماء تھے انہوں نے بھی ان پر اجماع کیا تھا، اور اب بھی اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد عورت بدکاری کریں اور وہ ثابت ہو جائیں 4 گواہوں سے۔ 4 گواہوں کا ذکر آئندہ آیت کریمہ میں آ رہا ہے، یا وہ خود اقرار کریں کہ واقعی ہم نے یہ کام کیا ہے، تو ان کو میدان میں کھڑا کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کارروائی کو عربی میں رجم کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ سنگسار کرنا ہے۔ اب یہاں ایک پاکستان کے متعلق ایک مسئلہ میں بتا دوں، وہ یہ ہے، ضیاء الحق جب پاکستان کا صدر تھا، اس کے دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایک بڑک ماری، ایک چیخ ماری، ایک واویلا کیا کہ رجم کا مسئلہ یہودیوں سے لیا گیا ہے، اور یہ سزا اس روشن زمانے میں ناقابل عمل ہے۔ یہ ایک مردار جج تھا، وہ ڈاکٹر تنزیل غیر مسلم پرویزی ذہن کا جج تھا، منکرین حدیث میں سے تھا۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے ہر جگہ احتجاج کیا، اور 50 علماء پر مشتمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل تھے، ضیاء الحق کو ملا۔ اس وفد میں ہمارے استاد امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر بھی شامل تھا رحمہ اللہ، اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام 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 کرتے ہو، جج کی اس بات کا نوٹس لو، کیونکہ ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کے یہ الفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے پیش کریں گے، اگر کوئی سیاسی لیڈر بڑک مارتا تو ہم سٹیج پر ممبروں پر اس کی تردید کر دیتے، درسوں میں تردید کرتے،
اور ہمارا فرض ادا ہو جاتا۔ یہ میرے استاد مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ مسئلہ سیکھو کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کریں اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک بھی ذمہ دار اس کی تردید کر دے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا اور سب گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو میرے استاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ضیاء الحق کو کہا کہ تمہارے دور میں یہ بات ہو ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ضیاء الحق مرحوم نے اس جج کو فارغ کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ 3 عالم دو، ان کو ہم نگران مقرر کریں گے، جو بھی شرعی مسئلہ ہو وہ ان کے سامنے پیش ہوگا، کوئی جج ان کے بغیر فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے یعنی علماء دیوبند کی طرف سے مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم، اور بریلویوں کی طرف سے پیر کرم شاہ صاحب، اور تیسرے مولوی غلام علی صاحب جو مودودی صاحب کے منشی ہوتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کسی جج کو کھل کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو شادی شدہ مرد عورت کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سنسار کرنے کے ایک دو واقعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند واقعات پیش آئے۔ قبیلہ بنو غامد کے ایک آدمی کی بیوی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا، یعنی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں شادی شدہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی تمہارے ہوش و حواس درست ہیں؟ کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے؟ وہ بیوی کہنے لگا، حضرت مجھے نہ ٹھالیں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، مجھے آپ سزا دیں۔ کتنے اللہ والے لوگ تھے، تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو۔ غلطی تو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دی تاکہ مجھے سزا ملے، اللہ مجھے معاف کرے، میری آخرت تباہ نہ ہو۔ ان لوگوں کو آخرت کی تباہی کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تو قصور تمہارا ہے، بچے کا تو نہیں ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد آ کر کہنے لگی، حضرت آپ وعدہ پورا کریں، مجھے سنسار کر دیں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تحقیق کی تو بچے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فرمایا، بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے تو پھر آنا۔ 2 سال بچے کو دودھ پلایا اور وہ چلنے بھی لگ گیا۔ اب اس بچے کو کوئی لے کر آئی، اس نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سامنے اس بچے کو کہا کہ روٹی کھاؤ۔ اس نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ اس عورت نے کہا، حضرت دیکھو یہ بچہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے، لہٰذا مجھے پاک کر دیں۔ دیکھو ان لوگوں کو اسلامی سزاؤں میں اپنے آپ کو پاک ہونا نظر آتا، اور وہ بخوشی قبول کرتے، ٹالتے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تاکہ ہماری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس عورت نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، خاموش ہو جاتی تو کیا کرتا، کہ تو کیا تھا رب تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی توبہ ایسی ہے کہ مدینہ طیبہ کے تمام گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک اور واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ بھی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، حضرت میں شادی شدہ ہوں اور برائی کر بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پیر لیا اور دوسری طرف سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر چہرہ پیر لیا، اسی طرح تیسری طرف اور چوتھی طرف آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے لگا، حضرت میں سمجھدار ہوں۔ فرمایا، دیکھو اس نے تو نشہ تو نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، نشہ بھی نہیں کیا، اور پھر ان کو رجم کیا گیا۔ تو صحابہ کرام سے اگر کوئی بحیثیت انسان ایک غلطی ہو بھی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنے محبوب تھے کہ ان کو توبہ کی توفیق دیتے، سزا کے سامنے آ جاتے، اللہ ان کو معاف کر دیتے
یہاں تک کہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی توبہ اگر مدینہ طیبہ کے تمام گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو غیر شادی شدہ مرد عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ فرمایا ولا تاخذکم به بہما رافع، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے متعلق شفقت اور نرمی اللہ تعالیٰ فی دین اللہ، اللہ کی دین کے بارے میں، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ تعالیٰ اور آخرت کی دین پر۔ اگر تمہارا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو سزا دینے میں نرمی نہ کرنا، کیونکہ سزا کے بعد دنیا والوں کے لیے عبرت ہوگی اور یہ جرم نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو شرعی سزا ملے تو اور حد قائم ہو جائے تو اس علاقے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے موقع پر طائفۃ من المومن، چپ کے سزا نہیں دینا، رات 4 بجے اور چپکے سے جیلوں میں سزا دینا نہ، میدان میں سزا دے دیں، مومنوں کے کچھ لوگ بھی موجود ہوں تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھے اور آگے بیان کرے تاکہ سزا کی خوب تشہیر ہو اور لوگ اس سے بچیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الزانی لا ينکح الا زانیتن او مشرکتن، زانی مرد، زنا کرنے والا مرد، زنا کا دل دادا، وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، کیونکہ اس کا طبعی رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ زانیتو، اور جو زانیہ عورت ہیں وہ نہیں نکاح کرتا ہے اس سے الا زان او مشرک، مگر زانی مرد یا مشرک مرد کے ساتھ۔ وحرم ذالک، اور یہ زنا حرام کر دیا گیا، وحرم یہ ذرا سمجھ لو، حرمہ میں ضمیر راجع بسوئی زنا ہے، یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے زنا کر کے غیر کا نطفہ خاوند کے ساتھ ملا دیا، ایسی عورت پر جنت حرام ہے۔ یعنی کہیں منہ کالا کر کے، وہ ہے تو شادی شدہ، منہ کالا کر کے اور پھر نسبت اپنے خاوند کی طرف کر دی، ایسی عورت پر جنت حرام ہے، اس لیے کہ اس نے غیر وارث کو وارث بنایا، کیونکہ اس کے خاوند کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ خاوند ہی کا شمار ہوگا اور اس میں دوسرے ورثاء کے حق تلفی بھی ہوگی۔ اب دیکھو دوسرے کے حق کا مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آج ہم اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو وراثت میں شریک نہیں کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ خدا کا حکم توڑا، خاوند سے خیانت کی، تو زنا ایک گناہ نہیں کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اب ایک اور حکم ہے حد قذف، یعنی کسی پر تہمت باندھنا، خواہ مخواہ کسی پر تہمت باندھنا، اس کے پیچھے کود و کرید کرنا اور یہ کرنا کہ فلاں کے ساتھ گئی اور یہ ہوگا، ہو گیا، یہ ہو گیا ہوگا، اس نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کر دیا ہوگا، اس کو تہمت کہتے ہیں اور اس کی سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ اب یہ حکم سنو، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اور جو عورتوں کا حکم ہے وہی مردوں کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی پاک دامن مردوں پر تہمت لگائے تو اس کا بھی یہ حکم ہے، اور پھر وہ اس گناہ پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے جنہوں نے تہمت لگائی ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم، پس تم ان تہمت لگانے والوں کو کیا کرو، 80 جلدتن، 80 کوڑے لگاؤ۔ اور کسی مسلمان کی توہین اور بے عزتی کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر وہ توبہ کریں، اس کی توبہ دنیا میں اللہ قبول بھی کریں اور خوب نیک بن جائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں اور اتنا نیک بنے کہ اس جیسے نیک معاشرے میں ہو بھی نہیں، لیکن اس نے ایک مسلمان کی توہین کی، ایک مسلمان کی بے عزتی کی، اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی نیک بن جائیں، میرے ہاں بھی نیک بن جائیں، ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ بھی میں جاری کروں، لیکن فرماتے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں، ایسے شخص کی جنہوں نے کسی پر تہمت باندھی ہو ان کی شہادت گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اس کی کسی بھی بات پر اعتبار مت کرو، جتنا بھی نیک بن جائے، واقعی بھی نیک بن جائے۔ اب دیکھو یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، آج ہم آئے روز ایک دوسرے پر تہمت باندھتے ہیں،
ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائیں کہ یہ زانی ہے یا زانیہ ہے، تو تہمت لگانے والے کی ذمہ فرض ہے کہ وہ 4 گواہ لائیں۔ اگر 4 گواہ نہ لا سکا، 3 گواہ لا سکا، 2 گواہ لا سکا، تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے، اور یہ سزا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ کسی کو حرامی کہنے پر بھی 80 کوڑے سزا ہے، اور ہم تو حرامی حرامی کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور منہ پر حرامی حرامی کی تسبیح ہوتی ہے۔ شرابی کی سزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری شریف کی روایت میں 40 کوڑے ہیں اور 80 کوڑے بھی ہیں۔ جب شرابی کو 80 کوڑے لگیں گے تو پھر شراب کون پیے گا؟ ان سزاؤں کو شریعت حد کہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 4 مرد گواہ ثابت ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ تو اب عربی قواعد کے لحاظ سے آپ جو نحو پڑھتے ہیں، اربعتن کا معنی ہے 4 مرد۔ اگر تان نہ ہوتی تو پھر عورتیں بھی شامل ہوتی۔ تو قرآن پاک کی نص آیت سے 4 مرد ثابت ہیں کہ یہ زنا کے بارے میں جو گواہی دیں گے وہ مرد ہوں گے، عورتیں بھی نہیں ہوں گے۔ عورتوں کی گواہی بھی زنا میں قابل قبول نہیں ہے کہ کسی پر تہمت لگائیں، یعنی کسی پر گواہی پیش کریں کہ ہم 4 عورتوں نے، یا 1 مرد اور 3 عورتوں نے، یا 2 مرد اور 2 عورتوں نے، یا 3 مرد اور 1 عورت نے یہ معاملہ دیکھا ہے، لہٰذا یہ زانی ہے۔ قرآن پاک کی روح سے 4 مردوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، ڈاکوؤں کو سزا دینا ظلم ہے۔ اب کہتے کہ اس زمانے میں زنا کے لیے ایسے 4 گواہ کہاں سے لائیں جو متقی ہوں؟ یہ بے ایمان قرآن میں ترمیم کرتے ہیں، یعنی آج کل کی حکومتیں۔ بھائی یہ کسی عالم کا یا کسی فقیہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم 4 گواہ نہیں مانتے تو کیا تم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے؟ قطعا نہیں، تم نے قرآن کے ان آیتوں کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا، یہ کل کفر ہے۔ اس کل کافر کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ معاف کرے آج کل کی حکومتوں کے لوگ۔ تو فرمایا جنہوں نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی اور 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو کبھی بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو ان سے فسق کا حکم تو ختم ہو جائے گا، گناہ کا حکم تو ختم ہو جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابداً کی قید لگائی کہ کبھی بھی قبول نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں یہ جو تہمت لگانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ میں بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یاد رکھو گواہی قبول نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندہ ہوگا، معاشرے میں بھی انتہائی نیک بن جائے گا، لیکن پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ بہت بری بات ہے۔ لفظ زنا بولنے کی قباحت، ایک بات اچھی طرح سمجھیے، زنا جیسے الفاظ بھی منہ سے نکالنا بہت برا ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث کی کتاب ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، وہ اس کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو لعن طعن کیا، پختو کے ہوتے پیغور و لعنتی، تو اس نے کہا ان امتی ان امی ولیست بزانیہ، میری ماں کوئی زانیہ تو نہیں ہے، زناکار تو نہیں ہے۔ ابھی ٹھیک ہے کہ میری ماں نے تو زنا تو نہیں کیے، یہ الفاظ استعمال کیے، ٹھیک کہے، لیکن اس میں زنا کا لفظ اس نے استعمال کیا، ان الفاظ پر مقدمہ دائر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گروہ نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی صفائی بیان کی کہ میری ماں تو ٹھیک ہے، کوئی زناکارہ تو نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ صفائی کے لیے اور الفاظ بھی تھے، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ایسی بھی کہہ سکتا تھا ان امی عفیفہ، بے شک میری ماں پاک دامن ہے۔ یہ برے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہوئی،
اب آپ اپنے معاشرے کا اندازہ کر لیں کتنا گندا ہو چکا ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، بلکہ نیک لوگ ادھر تسبیح پر ورد ہو رہا ہے، ادھر گالیوں کی گردان ہو رہی ہے. خدا کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک کی فقاہت، قرآن پاک کی سمجھ، قرآن پاک کے اندر تدبر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.